Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज हम इस बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान की तारीख। इस बुक का लास्ट चैप्टर है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 को बाकायदा तौर पर चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, पाकिस्तान की तारीख या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पिछली मैंने वीडियो अपलोड कर दी और उसमें बताया कि हमने इस चैप्टर में जो है वो पढ़ना है 1947 के बाद जितने भी हालात व वाक़यात थे, 1947 के बाद के तमाम जो हालात व वाक़यात हैं, जो दौरे हुकूमत आए, जितनी भी चीज़ें थी 1947 के बाद, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल, कि पाकिस्तान को शुरू में किन मसाइल का सामना था, आज की इस वीडियो का टॉपिक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। स्टूडेंट्स, जैसे कि 1947 में पाकिस्तान जो है वो अब एक आज़ाद रियासत बन चुका था। आज़ाद रियासत बनने के बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पाकिस्तान गिर गया। पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़ा मैं वीडियो को जो है वो जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आए। और यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी रफ़ कापी, रफ़ नोटबुक अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा वो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, जो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने में हेल्प करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हो गया और उसके बाद पाकिस्तान एक नई रियासत थी और इस नई रियासत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। कई मुश्किलात, कई चैलेंजेस थे जो इस मुल्क ने फेस किए। तो यहाँ पर हम कुछ जो है वो मेन जो है वो मसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मसला और मेजर मसला था वो था रियासती और इंतज़ामी मसला। सबसे पहला मसला था वो था रियासती और इंतज़ामी मसला। उसके बाद जी महाजरीन का मसला, कि जो महाजरीन जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, उनका मसला। उसके बाद जिग्राफियाई और दिफाई मसला, और उसके बाद माशी मसला। इन चार चीज़ों के बारे में आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले जो है मैं फर्दर एक टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जी रियासती और इंतज़ामी मसला। स्टूडेंट, जिस तरह ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। पहला पॉइंट ये है कि हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। आखिर फसादात क्यों शुरू हुए? जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और खुसूसन चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हिंदू इस हक में नहीं थे कि हमारा जो है वो बरसगीर वो आज़ाद हो, ये दो टुकड़ों में बटे। तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया, बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया कि अब ये मुल्क आज़ाद होने वाला है, तो उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसादात शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कत्ले आम स्टार्ट हो गया। एक मेजर मसला ये था। उसके बाद ये हिजरत का मसला। इन फसादात के नतीजे में कई मुसलमानों ने हिंदुस्तान से हिजरत की और वो पाकिस्तान आ गए। कई मुसलमान थे, हिंदू और सिख थे, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और जो पाकिस्तान में पहले जो पाकिस्तान में मुकीम थे हिंदू और सिख वगैरह, वो यहाँ से हिजरत करके जो है वो अब हिंदुस्तान चले गए। ठीक है। उसके बाद जो एक बड़ा जो मसला था वो था हिजरत का। हिजरत में कई हिंदू और सिख जो है वो अब यहाँ से हिजरत करके, पाकिस्तान से हिजरत करके वो अब हिंदुस्तान चले गए थे। तो इसका अफेक्ट क्या आया या इसके आफ्टर शॉक्स क्या है कि हिंदुस्तान में हुनरमंद अफरादों की कमी, पाकिस्तान को हुनरमंद अफरादों की कमी का सामना पड़ गया, कि इस मुल्क को चलाने के लिए हुनरमंद अफरादों की कमी पड़ गई। उसके बाद पाकिस्तान बन गया तो सबसे पहले क्या काम किया गया, वो ये था कि कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया, कि कराची को पाकिस्तान का कैपिटल करार दे दिया गया, कि अब कराची जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होगा। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद कराची जो था, कराची को वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। उसके बाद अब सरकारी इमारतों की कमी थी। सरकारी इमारतों की क्या कमी थी कि अब क्योंकि सरकारी महकमे थे, सरकार भी अपना काम कर रही थी, तो उनके लिए कोई दफ्तर वगैरह नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास कोई दफ्तर वगैरह मौजूद नहीं थे। तो इस दौरान फौज ने अपने बैकर्स दिए, यहाँ पर जो है उन्होंने अब अपने सरकारी दफ्तर बनाए। सरकारी दफ्तर बन के स्टूडेंट यहाँ पर उनको इस तरह के हालात बने हुए थे कि स्टेशनरी के, ये पेन पेंसिल कागज़ वगैरह भी मौजूद नहीं थे, ये भी मुकम्मल तादाद में मौजूद नहीं थे। ये हालात थे आज़ादी के वक्त। उसके बाद जो है वो असासों की तकसीम क्या थी, वो इस तरह से थी कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया कि वो 75 करोड़ रुपया यानी 75 करोड़ रुपया जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ये 75 करोड़ रुपया जो है ये पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने शुरू में पहली किस्त जो थी उसमें पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपया दिया और बाकी पैसे जो है वो उन्होंने रोक लिए। पैसे रोकने की वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो कश्मीर को जो है वो तस्लीम करें। ये अलग से काफ़ी ब्रीफ टॉपिक है। मेरे बताने का मकसद ये था कि 75 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया गया था और पहली किस्त में पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ दे दिया गया था। उसके बाद उसके बाकी पैसे जो देने थे वो हिंदुस्तान ने रोक लिए। तो इस दौरान जो थे वो गांधी ने जो है वो एहतजाज किया कि पाकिस्तान भी आज़ाद मुल्क है, अब इसके भी लोग हैं, इसने भी इंतजामात वगैरह चलाने हैं, तो आप इसके बकाया पैसे इनको दें। तो इसमें फिर गांधी ने जो है वो भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो
اس کے بعد 50 کروڑ روپیہ جو ہے دوسری قسط میں وہ پاکستان کو دیا گیا، اور اب کہا جاتا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ پھر بھی انہوں نے روک کر رکھا تھا۔ اثاثوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو تھا فوجی ساز و سامان اور دفتر کا سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ ریاست بنی، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نہری پانی کا مسئلہ، جو میجر مسئلہ ہے وہ تھا کہ نہری پانی کا مسئلہ قائم ہو گیا۔ 1 اپریل 1948 میں 1948 میں جو ہے وہ جو ہے ہندوستان نے پاکستان کی نہروں کو بند کر دیا، پاکستانی نہروں کے ہیڈ کوارٹرز کو بند کر دیا۔ ہندوستان نے پاکستانی ہیڈ کوارٹرز کو، نہروں کے ہیڈ کوارٹرز کو بند کر دیا۔ اب اس کے آفٹر شاک کیا ہے کہ پاکستان میں پانی آنا رک گیا۔ پاکستان ایک زرعی ملک تھا، یہاں پر فصلوں پر انحصار کیا جاتا تھا، تو اب پاکستان میں فصلوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے شدید نقصان کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1960 میں معاہدہ سندھ تاز طے پایا۔ معاہدہ سندھ تاز جو ہے وہ آپ سندھ تاز پیکٹ کہتے ہیں، یہ طے پایا۔ اس کی صورت میں پھر دریاؤں کو تقسیم کر دیا گیا۔ دریاؤں کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ آپ کے یہ جو ستلج ہے، ستلج، راوی، بیاس، یہ بھارت کے حصے میں چلے گئے تھے۔ یہ 3 دریا ستلج، راوی اور بیاس یہ بھارت کو دے دیے گئے تھے، جبکہ چناب، جہلم اور دریائے سندھ یہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور پانی کے جو مسئلہ تھا اس سے کچھ حد تک جو ہے وہ اب ریزالو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک یہ مین مسئلہ تھا نہری پانی کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد ایک اور میجر مسئلہ وہ تھا کہ آئین سازی یا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا مسئلہ، کہ آئین بنایا جائے۔ آئین کیسا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس، آئین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آئین کیا ہوتا ہے۔ آئین وہ قانون یا ضابطہ ہوتا ہے جس میں کوئی ادارہ یا کوئی ملک چلتا ہے۔ ابھی میں آپ کو آئین کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اسے غور سے سمجھیے گا۔ مین پوائنٹ ہے آئین کیا ہوتا ہے۔ آئین کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی قوانین جو کسی ادارے یا کسی ملک کو چلاتے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے، آئین یا آئین دستور، یعنی جسے ہم انگلش میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ان قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے تحت ریاست کا نظم و نسق، کاروبار حکومت چلائی جاتی ہے، اور شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ جس میں قوانین ہوتے ہیں، جس کے تحت ان قوانین کے تحت ایک قوانین ہوتے ہیں جن قوانین کے تحت آپ کی حکومت چلتی ہے، آپ کے نظم و نسق برقرار رہتے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کاروبار وغیرہ اس پر چلتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں آئین ہونا لازمی ہے، بنا آئین کے کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا۔ آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ اسکول جاتے ہوں گے تو اسکول میں بھی آپ کو قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسکول کے بھی جو ہے کچھ لاز اینڈ رول ہیں جنہیں آپ نہیں توڑ سکتے۔ جن کو توڑیں گے تو اسکول میں بد نظمی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر میں بھی آپ کو کچھ قوانین فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ فالو نہیں کرتے تو ایک جو ہے وہ نظم و نسق ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے گھر والوں کی بات سننی ہے، ٹائم پر گھر آنا ہے جانا ہے، اسکول میں آپ نے ٹائم پر آنا ہے، اور کچھ قوانین ہیں جن کی اسکول میں پابندی کرنی پڑتی ہے۔ کئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نظم و نسق کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اگر آئین نہ ہو کسی بھی ملک میں تو وہ ملک بہترین طریقے سے نہیں چل سکتا، کیونکہ آئین یا دستور کے بغیر کوئی ریاست زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ کوئی بھی ملک آئین یا دستور کے بغیر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے میجر مسئلہ یہ تھا پاکستان کا کہ انہوں نے آئین بنانا تھا، قانون سازی کرنی تھی، ملک کے لیے آئین بنانا تھا۔ یہ بھی ایک میجر مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جی دوسرے نمبر پر جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا جی مہاجرین کا مسئلہ۔ مہاجرین کون تھے؟ مہاجرین وہ لوگ اب جو ہندوستان سے ہجرت کر کے اب پاکستان آ رہے تھے، اور جو پاکستان سے ہجرت کر ہندوستان جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس، اس دوران جو ہے پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ مہاجرین کا مسئلہ تھا، اور بولا جاتا ہے کہ 65 لاکھ مہاجرین 65 لاکھ جو ہے مہاجرین ہجرت کر پاکستان آئے، اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ہجرت، دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ملک تقسیم ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ایک ملک دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں لوگ اب ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی جو ہے وہ ہجرت مانی جاتی ہے۔ تو ایک میجر مسئلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ لوگ اب ایک نئے ملک میں دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو سنبھالنے کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، پہلے میں یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، پھر لاسٹ پر جا کے میں اپنا پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے بتایا کہ 65 لاکھ مہاجرین ہندوستان سے پاکستان آئے، جس میں 52 لاکھ مشرقی پنجاب اور دوسری ریاستوں سے آئے۔ اس کے علاوہ 3,60,000 دہلی اور باقی شمالی ہندوستان سے پاکستان آئے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب اس دوران میں نے آپ کو بتایا کہ فسادات شروع ہوئے تھے، تو جو ہے 5 لاکھ مہاجرین رستے میں ہی جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، یا پھر ان کو اغوا کر لیا گیا، کہ جس طرح وہ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر آ رہے تھے تو ان کو رستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے یہ آسانی سے نہیں وجود میں آئی۔ اس کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں، ہمارے جو قائدین تھے انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد میں ہے شہداء کا لہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 لاکھ لوگ رستے میں ہی لوگوں کو مار دیا گیا، رستے میں لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے یا پھر اغوا ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے 55 لاکھ سکھ اور ہندو پاکستان سے ہجرت کر ہندوستان چلے گئے، اور اب اگر ہم اسٹیمیٹم لگائیں کہ PK میں آپ کے پاس 2 لاکھ
38,000 غیر مسلم بھارت چلے گئے، کے پی کے سے 2,38,000 غیر مسلم بھارت چلے گئے۔ تو اس دوران مہاجرین میں 10 لاکھ مہاجرین جو ہے پاکستان میں آئے، 10 لاکھ مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں آئے کہ ایک ریاست میں 10 لاکھ لوگ اور آ رہے ہیں، تو ان 10 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ اب میرا پوائنٹ آپ گین کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 10 لاکھ مہاجرین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فالتو اب آگے، ٹھیک ہے، تو اس دوران ان کو خوراک پرووائڈ کرنی ہے، جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کو گھر یا رہائش پرووائڈ کرنی ہے، ان کو طبی امداد پرووائڈ کرنی ہے، ان کو ہیلتھ اور کیئر کی سروسز دینی ہے، روزگار ان کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک ریاست میں اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو گھر پرووائڈ کرنے ہیں، خوراک پرووائڈ کرنی ہے، ان کو روزگار دینے ہیں، ان کی طبی امداد کرنی ہے، بہت سی چیزیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا مین اور میجر پرابلم تھا مہاجرین کا مسئلہ۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ چیز تھی جغرافیائی اور دفاعی مسئلہ۔ جغرافیائی اور دفاعی مسئلہ کیا تھا؟ جغرافیائی پاکستان کو پہلے ہی دن سے اپنی سرحدوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ پاکستان بنا، اس کو پہلے ہی دن سرحدوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ پاکستان اب بنا ہے تو اس نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جس طرح کہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے دو حصے تھے، ایک حصہ مغربی پاکستان جو اب موجود ہے، اور ایک حصہ مشرقی پاکستان جو ہندوستان کے اس پار موجود تھا، جسے اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو 1971 میں ہمارے سے الگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان دو ملکوں کی حفاظت کے لیے ان دو ملکوں کی حفاظت بھی کرنی تھی، اور اس ٹائم پہ فوج کی حالت ایسی تھی کہ ان کی پوزیشن مضبوط نہ تھی، ان کے پاس بحری جہاز اور جنگی حالات نہ ہونے کے برابر تھے۔ تیسرا مین اور میجر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جغرافیائی اور دفاعی مسئلہ کہ اپنے ملک کا انہوں نے دفاع کرنا ہے، اپنے ملک کا ڈیفینس کرنا ہے، کیونکہ ساتھ بھارت ہے، بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو اس ملک کا انہوں نے ڈیفینس بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اب ان کے پاس جو ہے نہ کوئی دفاعی اسلحہ ہے، نہ کوئی ان کے پاس اسلحہ، نہ ہتھیار ہے، تو یہ ایک میجر پرابلم تھا یہاں پر۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو ہے جی معاشی مسائل، پاکستان کو معاشی یا اکنامیکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کو خراب معاشی حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اس کی معیشت شروع دن سے ہی جو ہے وہ کافی خراب تھی، کیونکہ پاکستان کے پاس زیادہ تر زرعی علاقے آئے تھے اور پاکستان میں صنعتوں کی جو ہے وہ کمی پڑ گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہندوستان میں 940 کے قریب صنعتیں تھیں، 940 کے قریب صنعتیں تھیں، اور صرف پاکستان کو جو ہے وہ 34 صنعتیں دی گئیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی تھی، اور اب آپ کی جو اکنامی یا معیشت کے انحصار صنعتوں پر ہوتے ہیں، آپ کی زرعی چیزوں پر ہوتے ہیں، تو بہت کم صنعتیں دی گئی تھی، جس وجہ سے ایک میجر مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو خراب معاشی حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی بحران اور مہاجرین کی آمد سے حالات اور خراب ہو گئے۔ یہ تھے 4 مین پوائنٹس جو تھے پاکستان کے ابتدائی مسائل میں۔ اب ہم آتے ہیں بک پر، اور بک پر بھی کافی چیزیں موجود ہیں، وہاں سے بھی اب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کمنٹس باکس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ایسی جدوجہد کی یاد دلاتی ہے جس کا مقصد نہ صرف انگریزوں کی طویل غلامی سے آزادی حاصل کرنا تھا، بلکہ برصغیر پاک و ہند میں ایک نئی اسلامی مملکت کا قیام تھا۔ دنیا کی تاریخ میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام 3 باتوں کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے آئینی اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام، انگریزوں کی غلامی سے نجات اور برطانوی ہند میں پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست کا قیام۔ اسٹوڈنٹس، جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا عجوبہ تھا۔ 20ویں صدی کا اس کو سب سے بڑا عجوبہ کہا جاتا ہے کہ ایک امپاسبل چیز کو انہوں نے پاسبل کر کر دکھایا، اور مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ یہ اس دور کی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ پاکستان نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام ہوا۔ اس میں پھر پاکستان کو انگریزوں کی غلامی، وہ انگریز جو ہندوستان میں 100 سال سے زیادہ حکومت کر رہے تھے، ان کی غلامی سے آزادی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد برطانوی ہند میں پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست کا قیام ہو گیا۔ اور پاکستان کے ابتدائی مسائل، مندرجہ ذیل بالا 3 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نئی مملکت کی تاریخ کو پرکھا جائے جو پہلے دن سے مختلف سیاسی، معاشی مسائل سے دوچار تھی۔ پاکستان بننا، اب بننے کے بعد پاکستان کو بہت سی سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے دوچار تھی۔ ان کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن مندرجہ ذیل اہم مسائل کی وجہ سے اس نئی مملکت کو اپنے مقصد کے حصول میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ ان کے مسائل کیا تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی ریاستی اور انتظامی مسئلہ۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس ریاستی اور انتظامی مسئلہ۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہندو مسلم فسادات کیوں شروع ہوئے تھے، جس سے ہر طبقے کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان فسادات کے نتیجے میں اکثر تعداد میں مسلمان بھارتی علاقوں سے ہجرت کر کر پاکستان آ گئے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو اور صرف پاکستان سے بھارت چلے گئے۔ آبادی کی اتنی وسیع بنیادوں پر منتقلی نے پاکستان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر دیے کہ پاکستان بنا، اب جو ہے اس میں پاکستان بنا، اور اس کے بعد ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اور اس دوران جو ہے ایک بہت بڑی ہجرت جو ہے لوگوں میں ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، اور اس کے نتیجے پاکستان میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ کافی تعداد میں کلرک، آفیسر اور ڈاکٹر، ٹیچر وغیرہ اور دوسرے صوبوں کے ماہرین بھارت چلے گئے تھے، جس سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ہنرمند افراد کی کمی کا سامنا رہا، اور اس کی کمی کو پورا کرنا نئی حکومت کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ پوائنٹ بتاتا چلوں کہ ہجرت ہوئی، اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہنرمند افراد
डॉक्टर, क्लर्क, ऑफिसर, टीचर्स वगैरह वो इज्जत कर अब हिंदुस्तान चले गए थे और अब इस मुल्क को चलाना था और इतने हुनरमंद अफराद दूसरे मुल्क में चले गए। ये भी एक मेन मसला था क्योंकि मुल्क में हुनरमंद अफरादों की कमी हो गई थी और हुकूमत को चलाना अब आसान काम नहीं रहा था। कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दिया गया। कराची को पाकिस्तान का जो है वो कैपिटल करार दे दिया गया। मुनासिब सरकारी इमारतें न होने की वजह से मरकजी हुकूमत के दफातर फौजी बैरकों में कायम किए गए। इन दफातर के लिए ज़रूरी सामान और दफ्तरी रिकॉर्ड वगैरह भी न होने के बराबर था। मैंने आपको बताया कि मुल्क ने इंतजाम वगैरह चलाने थे तो उनके पास दफ्तर तक नहीं मौजूद थे। फिर फौजी बैरकों में जो है वो दफ्तर बनाइए और उसके बाद ऐसी हालत बन गई थी कि जो है ऑफिसर्स थे उनके सामान भी उनके पास नहीं था, यहाँ तक कि उनकी स्टेशनरी का सामान भी ना होने के बराबर था क्योंकि अब वो उनको हिंदुस्तान से मिलना था। बरतानी हुकूमत ने जो असासे पाकिस्तान और भारत के माबैन तकसीम किए थे इनके मुताबिक 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान के हिस्से में आए। उन्होंने जो असासे जो एसेट्स तकसीम किए थे उसके नतीजे में 75 करोड़ पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन बाकी बदकिस्मती से पाकिस्तान को सिर्फ इब्तदाई तौर पर 20 करोड़ रुपया दिया गया। मैंने आपको बताया कि 20 करोड़ रुपया पहली किस्त में हिंदुस्तान को दिया गया। उसके बाद जो है गांधी ने स्ट्राइक शुरू कर दी, हंगर स्ट्राइक जिसे भूख हड़ताल कहते हैं, भूख हड़ताल गांधी ने शुरू कर दी। उसके बाद 50 करोड़ रुपया दिया गया और 5 करोड़ फिर भी उन्होंने रोक कर छोड़ दिया। इसके अलावा फौजी साजो सामान और दफ्तरी रिकॉर्ड वगैरह भी भारत से पाकिस्तान मुंतकिल होना बाकी था, लेकिन हुकूमत हिंद की मनफी रवैये की वजह से पाकिस्तान को पूरे असासे न मिले। हुकूमत हिंद की जो है मनफी रवैये की वजह से पाकिस्तान को मुकम्मल असासे न मिले, ना मुकम्मल सनतें मिली, ना जो है वो पैसे मिले और दूसरी चीज़ें जो है वो नहीं मिली, जिसकी वजह से हुकूमत के वक्त को परेशानी उठाना पड़ी। क्योंकि पैसे होंगे, मुल्क में पैसा होगा तो मुल्क चलेगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो मुल्क किस तरह से चलेगा। ये जो थे ये कुछ मसाइल थे जो उस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़े थे। नई रियासत की एक और अहम मसला 1 अप्रैल 1948 का था जब भारतीय हुकूमत ने पेश की इतलात के बगैर पाकिस्तानी नहरों के हेडवर्क्स को बंद कर दिया था। मैंने आपको बताया कि 1948 में अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 1 अप्रैल 1948 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की नहरी पानी को रोक दिया। पाकिस्तान जो नहरी पानी के हेडवर्क्स थे उनको बंद कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला, जिससे पंजाब में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। अबूरी मुआहदे के बाद पाकिस्तान को पानी फराहम कर दिया गया, मगर मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया और बिल आखिर आलमी बैंक की मदद से सितंबर 1960 में दोनों मुल्कों के दरमियान सिंध तास का मुआहदा तय पाया। मुआहदा तय पाया, जिसके बाद उनमें दरिया की तकसीम हुई, जिसके तहत मशरकी दरिया सतलज, ब्यास और रावी भारत के हिस्से में चले गए, जबकि 3 मगरबी दरियाए चनाब, दरियाए झेलम और दरियाए सिंध पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। इस माहदे की वजह से नहरी पानी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया। उसके बाद क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे अहम मसला नए मुल्क की आइन बनाने का था। मैंने आपको बताया कि एक और अहम मसला नए मुल्क का आइन बनाना था, नए मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कि आइन बनाना था जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जा सके। आइन या दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन इन कवानीन और कायदे ज़वाबित का मजमू है जिसके तहत रियासत का नज़्म व नस्क और कारोबार हुकूमत चलाया जाता है और शहरियों के हकूक़ को फ़राइज़ का तयन किया जाता है। मैंने आपको बताया कि आइन वो होता है जिसके तहत एक मुल्क चलाया जाता है, एक मुल्क का एक हुकूमत चलाई जाती है, शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, हुकूमत कैसे चलाना है, नज़्म व नस्क का क़याम करना होता है, उसके बाद कारोबार कैसे चलेंगे, ये तमाम चीज़ें आइन बताती है। और पाकिस्तान में आइन मौजूद नहीं था, ये भी एक अहम मसला था पाकिस्तान के लिए। आइन या दस्तूर के बगैर कोई भी रियासत का इंतज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता। चुनांचे पाकिस्तान बनने के बाद बरतानी हुकूमत हिंद के कवानीन मजरिया 1935 और 1947 के बाद तरमीम के साथ मुल्क के अबूरी आइन के तौर पर अपना लिया गया। ये पॉइंट मैंने आपको बताना रह गया था कि 1935 जो इंडियन एक्ट था और 1947 के जो कवानीन थे, इनको मिलाकर पाकिस्तान ने अपने लिए एक अबूरी आइन बनाया और उसके बाद फिर ये कहा गया कि अब आप पाकिस्तान के लिए एक नया आइन बनाएं। नए आइन बनाने का काम दस्तूर साज असम्बली को सौंप दिया गया कि एक नया आइन बनाएगा। दस्तूर साज असम्बली क्या होती है? दस्तूर साज असम्बली वो असम्बली होती है जो किसी भी मुल्क का आइन बनाती है, उसकी आइन में तरमीम वगैरह करती है। तो दस्तूर साज असम्बली को ये काम सौंप दिया गया कि आप जो है अब नए मुल्क के लिए आइन बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है वो आप स्टार्ट कर दें। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को जोगिंदर नाथ मंडल की सदारत में कराची में हुआ। ये दस्तूर साज असम्बली उन मेंबरान पर मुश्तमिल थी जो 1946 के इंतखाबात के बुनियाद पर मुंतखब हुए थे। दस्तूर साज असम्बली किन लोगों पर मुश्तमिल थी? जो 1946 के इंतखाबात हुए थे उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए थे वही लोग इस दस्तूर साजी असम्बली में थे। इस असम्बली ने 11 अगस्त 1947 को मुकफ़्फ़ल तौर पर कायदे-ए-आज़म को सदर मुंतखब किया। इस असम्बली का सदर कायदे-ए-आज़म को बनाया गया। कानून आज़ादी हिंद 1947 के मुताबिक दस्तूर साजी असम्बली के ज़िम्मे 2 काम थे। दस्तूर साजी असम्बली के ज़िम्मे क्या काम था? सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क के लिए आइन बनाना था और वफाकी मुकफ़्फ़ा आइन की हैसियत से कवानीन साजी करनी थी। कि उन्होंने दस्तूर साजी असम्बली का काम किया था कि उन्होंने अपने जो नया मुल्क है उसके लिए क्या करना था, उन्होंने अपने मुल्क के लिए आइन बनाना था। आइन साजी के लिए कायदे-ए-आज़म ने अपनी 11 अगस्त 1947 की तकरीर में एक खाका पेश किया। उनका आइन कैसा होगा उन्होंने खिताब किया। उनके खिताब में सिफारिश, अकरबा परवरी, रिश्वत सतानी, काम चोरी, जरखेज, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी जैसी लानतों से बचने के अलावा नस्ली, लिसानी, इलाकाई, मजहबी
علاقائی مذہبی منافرت و تعصب کی سختیوں سے مخالفت کی گئی اور پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے مساوی جمہوری حقوق کی نوید سنائی، لیکن بدقسمتی سے ملک کے آئین بننے سے پہلے ہی قائد اعظم وفات پا گئے اور یوں آئین سازی کا کام سست پڑ گیا۔ اس پیراگراف میں ایکسپلین کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس ملک میں جو ہے جتنی بھی بری چیزیں، سفارش ہوگی، اقربا پروری، رشوت ستانی، کام چوری، ذخیرہ اندوزی، جتنی بھی بری چیزیں ان کا خاتمہ ہوگا، ان کا خاتمہ ہم قانون سے بھی کریں گے۔ اس کے بعد جتنے بھی نسلی تعصبات ہیں ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا۔ اور قائد اعظم وفات پا گئے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم 1948 میں وفات پا گئے تھے، اور پھر پاکستان کی آئین سازی کا جو ہے وہ رفتار سست پڑ گئی، اور پھر پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں جو ہے 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مہاجرین کا مسئلہ، پاکستان کی نئی حکومت اور عوام کو دوسرا بڑا چیلنج بھارت سے آئے مہاجرین کی آبادکاری کا تھا کہ جو مہاجرین بھارت سے پاکستان آ رہے ہیں ان کو کس طرح اپنی حکومت میں ایک نئے ملک میں آباد کرنا ہے۔ یہ بھی ایک نیا مسئلہ تھا پاکستان کی حکومت کے لیے۔ حکومت پاکستان کے ایک اندازے کے مطابق آبادی کے تبادلے کے نتیجے میں 65 لاکھ مہاجرین پاکستان ہجرت کر آئے، جس میں 52 لاکھ مشرقی پنجاب اور اس کی ریاستوں سے ہجرت کر آئے۔ اس طرح 3,60,000 دہلی سے اور بنگالی اور باقی شمالی ہندوستان کے دوسرے خطوں سے آئے۔ میں نے یہ چیزیں تمام اس سے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں کہ 65 لاکھ مہاجرین ہندوستان آئے، 52 لاکھ جو ہے وہ مشرقی پنجاب سے آئے، 3,60,000 دہلی اور باقی علاقوں سے آئے، جس میں تقریباً جو ہے وہ 5 لاکھ مہاجرین راستے میں ہی شہید کر دیے گئے یا پھر اغوا ہو گئے، جبکہ دوسری طرف 55 لاکھ کے قریب سکھ اور ہندو پاکستان سے ہجرت کر چلے گئے۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں 2,38,000 غیر مسلم بھارت چلے گئے، جبکہ صرف 20 لاکھ کے قریب مہاجرین بھارت سے ہجرت کر کے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح پاکستان کی آبادی میں نئے مہاجرین کی آمد میں تقریباً 10 لاکھ کا اضافہ ہوا، لہٰذا حکومت پاکستان کے لیے ان مہاجرین کی آبادکاری مستقل انتظام کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے خوراک، رہائش، طبی امداد، روزگار یہ سب فراہم کرنا ضروری تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے اس مہاجرین کے جو تبادلہ ہوا اس میں 10 لاکھ ایکسٹرا لوگ جو ہے وہ اب پاکستان میں آ گئے تھے۔ اب ان لوگوں کی خوراک پرووائڈ کرنی تھی، ان کو رہائش، ان چیزوں کو فراہم کرنا، یہ ایک نئی ریاست کے لیے اپنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حکومت نے اپنے محدود وسائل کے باوجود مہاجرین کے عارضی کیمپ لگائے اور ان کے تام و قیام کا حتی المقدور بندوبست کیا۔ ان مسائل کے علاوہ مہاجرین کے آنے سے کچھ معاشرتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھا جی مہاجرین کا مسئلہ۔ اس کے بعد جغرافیائی اور دفاعی مسائل۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دنیا کے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جس کی سرحد ایک طرف سے چین، بھارت اور دوسری طرف افغانستان اور ایران سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان وسطی ایشیائی اور جنوبی ایشیا کے سنگم میں واقع ہے، یوں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو بہت اہمیت کا عامل ہے۔ پاکستان کے جو ہے اس میں ارد گرد پاکستان کی جو پڑوسی ملک ہے اس میں چین، بھارت، افغانستان اور ایران جو ملتے ہیں، اور اب پاکستان ایک نئی ریاست تھی تو اس نے اپنا ڈیفینس بھی کرنا تھا کیونکہ پاکستان پہلے ہی دن سے اپنی سرحدوں کے دفاع کی فکر لاحق تھی، کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان ان دونوں کی ان کو حفاظت کرنی تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جبکہ ان دونوں حصوں کے درمیان بھارت بھی واقع تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا، ایک حصہ جو تھا مغربی پاکستان جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں، اور ایک تھا جی مشرقی پاکستان، یہ دو حصے تھے۔ اب اس کے درمیان جو تھا نا یہ بھارت واقع تھا، اس کی جو کل لمبائی تھی یہ تھی جی 1600 کلومیٹر، ایک لمبا گیپ تھا دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو ان دونوں ملک کا ڈیفینس کرنا، ان چیزوں کو بحال رکھنا، یہ ایک کافی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس دفاعی سامان بھی بہت کم تھا، اور یہ بھی ایک میجر مسئلہ تھا جس کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان کے تعلق خوشگوار نہ تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو ملک ہیں، پاکستان کا ایک حصہ یہاں پر اور دوسرا حصہ وہاں پر درمیان میں بھارت واقع ہے، تو اب بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے دونوں ملکوں کی حفاظت کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ مالی اور عسکری لحاظ سے پاکستان کی پوزیشن مضبوط نہیں تھی، جدید اسلحہ، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور جنگی آلات حکومت پاکستان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھے، اور نئی حکومت مسلسل اس کوشش میں تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو ملکی دفاع کو مضبوط بنایا جائے۔ یہ نئی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ اپنے ملک کی دفاع کو سب سے پہلے ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، کیونکہ اپنے ملک کی حفاظت بھی جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جی معاشی مسائل پاکستان کی نئی حکومت کے لیے نہ صرف سیاسی ڈھانچے کی تکمیل ضروری تھی بلکہ عوام کو معاشی استحکام بھی فراہم کرنا تھا، لیکن پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہاں زراعت ماں سوائے چند اضلاع کے پسماندہ تھی۔ پاکستان نے اپنی اکانومی کو بھی بہتر کرنا، کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی اکانومی جو ہے وہ اکانومی بہت بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ تو اب پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت ہی کمزور تھا۔ پاکستان ایک زرعی ملک تو کہلاتا تھا، لیکن بعض اضلاع کے علاوہ پاکستان کی زراعت بھی پسماندہ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس صنعتیں نہ ہونے کی برابر تھی، پاکستان کو صرف 34 صنعتیں دی گئی تھی، اور صنعتیں بھی آپ کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ سیاسی بحران اور مہاجرین کی آمد سے حالات اور بھی خراب ہو گئے، لیکن حکومت نے ذمہ طریقے سے معاشی بدحالی پر قابو پا کر ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ لیکن پھر ملک نے جو نیا ملک بنا اس نے تمام
چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا اور آہستہ آہستہ کام کرتے گئے اور اپنے پاؤں پر اس ملک کو کھڑا کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کریے گا لائک اور چینل کو کریے گا سبسکرائب اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کا کمنٹ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور میری دعا رہے گی کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب و کمران کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔